बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है। सबके लिए ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान तवक्कुआत कम से कम रखे और ऊपर जो ज़ात है इस पर तवक्कुल रखे। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको चूस लिया करो, इंशाल्लाह कभी बदहज़मी नहीं होगी। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है। मूंछों के बाल सफ़ेद होने लगें तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अरके गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर्द हल्के दूर होंगे, नज़र तेज़ हो जाएगी। या वासियों को कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता करता है। इल्म में इजाफा होता है, उम्र में दराजी होती है, इसके हर काम में आसानी पैदा होती है, इज्जत बेपना हासिल होती है। पालक में साबुत लाल मिर्च डालकर खाने से कब्ज़ दूर होती है। गर्दन में दर्द उठे तो शबनम के कतरे गर्दन पर दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिन लोगों को मैदा कमज़ोर हो वो सुबह के नाश्ते में जामुन खाएं, इससे इनकी ग़िज़ा जल्दी हज़म हो जाएगी और मैदा महफूज रहेगा। गन्ने की गंडेड़ियाँ चूसने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। गन्ने का रस पीने से गुर्दे की पत्थरी ख़त्म हो जाती है। मैदे में जलन हो तो मुंह में छाले हों, उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करें। बादाम के तेल को चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो रंगत निखरती है, चेहरे पर चमक पैदा होती है, जिल्द को कुदरती तौर पर बेहतर बनाता है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। जिनको पेशाब के बाद कतरे आते हैं वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ खा लें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। कान में दर्द हो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तार करके कान पर लगाएं। आंखों की रोशनी को तेज़ करना है तो गाजरें खाएं। दही के अंदर खीरा डालकर खा लें, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से पट्ठे कमज़ोर होते हैं, पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। रात को पानी में इमली भिगो दें, फिर इस पानी से बाल धो लें। ये अमल 1 हफ्ता करें और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करें, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। जिसके सर में जुएं हों ऐसे बंदों के बदन में खून ज़्यादा मिकदार में होता है। सर में शदीद दर्द उठे तो गंदम का दाना चबा लो, दर्द दूर हो जाएगा। बाजू में दर्द हो तो गन्ने का रस पी लो। क्या आप जानते हैं सहरी का वक्त इस्तग़फ़ार के लिए बहुत मौजू है। अल्लाह के खास बंदों की सिफ़त है, इस वक्त अल्लाह से वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। खुश्क धनिया 1 पाव, सूंठ 1 पाव, पुदीना 1 पाव, इन तमाम चीज़ों को कूटने के बाद सफ़ूफ बना लो। खुराक 1 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करो। ये नुस्खा लो ब्लड प्रेशर के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। सेब नहार मुँह खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें वो मछली का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। कामयाब लोग अपने होंठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल को दूर रखने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर चेहरे पर लगाएं। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापा दूर होता है। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता।
روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہو جائے گا۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ ناخنوں پر بادام کا تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگے لسی سے دھو لو، زنگ کا داغ فوراً اتر جائے گا۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں جس جگہ لال بیگ زیادہ ہوں وہاں کھیرے کے چھلکے رکھ دو، لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار میں پیاز اور شہد ملا کر کھا لیں۔ بڑھا ہوا پیٹ اور وزن نارمل کرنے کے لیے ارک گلاب اور کلونجی ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیں، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ جن کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر ناف میں لگائیں، 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی آپ کی جوانی میں بیمار کرے یا نہ کرے، جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی آپ کی دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اثر رگ کو بند کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جگر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں، ان کا اصل سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندر پردوں کو متاثر کرتا ہے، شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تھوڑی دیر سو جاؤ، شام کا کھانا کھا کر چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے دوسرا کھانا نہ کھاؤ، تمہیں 3 دن ہی بھوک نہ لگے۔ جب تک بیت الخلاء میں نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہوتے ہیں۔ خواب میں بکری دیکھ لینا رزق آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر نیم گرم ناف میں ڈالا جائے، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ سر دھونے کے بعد بالوں میں ارک گلاب لگانے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ارک گلاب لگا دیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگتی ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والی 3 خشک پھل، خوبانی، اناناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ کلونجی 50 گرام، چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے صبح آدھا چمچ استعمال کریں، پیٹ اور وزن پہ تحاشا کمی آنے لگے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے جامن کا شربت پلائیں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن پر موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہوتی ہے۔ شام کے وقت چاولوں کا استعمال سے پیٹ لٹک جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل، ادرک کا پانی ہم وزن لے کر صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، اس سے آپ کو بیمار ہوں گے، معدہ خراب ہوگا۔
حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے والا انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں، قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھائیں، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پریشان نہ ہو، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں طاقت آتی ہے، لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔